عزیز طالبات السلام علیکم۔ یہ ویڈیو کلپ 12th کلاس کے لیے ہے۔ اس میں ہم نثری اصناف کے متعلق بات کریں گے۔ نثری اصناف جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو کلاس میں، ادب کی دو شکلیں ہیں، ایک نثر اور دوسری نظم یا شاعری۔ نثر کو انگریزی میں پروز اور شاعری یا نظم کو پوئٹری کہتے ہیں، اور نثر کی بھی کچھ ذیلی شکلیں ہیں، ذیلی اس کے اصناف ہیں، اور شاعری کے بھی چند ذیلی اصناف ہیں۔ نثر کی اگر بات کریں تو اس کی جو ذیلی اصناف ہیں، یعنی سب ٹائٹل جو اس کے ہیں وہ ہیں، جیسے مضمون جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، افسانہ ہے، ناول ہے، داستان، ڈرامہ، انشائیہ، خاکہ، تنقید، سفر نامہ، سوانح، سیرت، یہ ساری جو ہے اصناف جو ہے نثر کی ذیل میں آتی ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو کلپ میں مضمون کے حوالے سے بات کریں گے۔ مضمون، جس کا انگریزی متبادل لفظ ایسے ہے۔ مضمون کسی ایک متعین موضوع پر اظہار خیال کا نام مضمون ہے۔ یعنی اگر ہم کسی متعین موضوع، کسی سلیکٹڈ موضوع، کسی چنے ہوئے موضوع پر، یعنی اگر ہم کوئی موضوع چن لیتے ہیں، اس پر اظہار خیال کا نام مضمون ہے۔ اس پہ جو ہم بات کریں گے، اس کے متعلق جو گفتگو کریں گے، اس کے متعلق جو ہم لکھیں گے، وہ مضمون ہے۔ اور مضمون میں غور و فکر ہوتی ہے۔ اس میں غور و فکر کے ساتھ متعلقہ موضوع کے تمام گوشوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز پہ مضمون لکھنا ہو تو ہمیں سوچ سمجھ کر، غور و فکر کے ساتھ، اس موضوع کے ساتھ، اس ٹائٹل کے جتنے بھی اس کے پہلو ہیں، جتنے بھی اس کے گوشے ہیں، تمام چیزوں کو پیش کرنا ہے۔ مضمون نگاری کے لیے کسی موضوع کی پابندی نہیں ہوتی، کسی بھی عنوان کے تحت مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم کسی بھی چیز پر مضمون لکھ سکتے ہیں اور اپنے اعتبار سے اس مضمون کا عنوان ہم دے سکتے ہیں۔ مضمون کے لیے ضروری ہے کہ مضمون نگار کے خیالات واضح ہوں۔ مضمون نگار ہو گیا مضمون لکھنے والا۔ اس میں اس چیز کی یہ ضروری ہوتا ہے مضمون کے لیے کہ مضمون نگار کا جو کنسپٹ ہے، اس کا جو خیال ہے، جو باتیں وہ کہنا چاہتا ہے، وہ واضح ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے۔ معلومات فراہم کرنا مضمون کا بنیادی مقصد ہے۔ مضمون لکھنے کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معلومات فراہم ہو جائیں، انفارمیشن ملیں۔ مضمون مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، جن میں تعلیمی، اصلاحی و اخلاقی، ادبی، مذہبی، سیاسی، سماجی اور تاریخی وغیرہ موضوعات شامل ہیں۔ یعنی ہم جن چیزوں کا میں نے یہاں ذکر کیا، جیسے تعلیمی، اصلاحی و اخلاقی، ادبی، مذہبی، تاریخی، کسی بھی شعبہ علم پہ ہم جو ہے مضمون لکھ سکتے ہیں۔ جیسے تعلیم سے متعلق، ایجوکیشن سے متعلق ہم مضمون لکھ سکتے ہیں، جس میں میرا سکول ہے، میرا پسندیدہ استاد ہے، میری پسندیدہ کتاب ہے، تعلیم نسواں ہیں۔ اسی طرح سے علم کے فائدے، یہ تعلیم سے متعلق ہیں۔ اسی طرح اصلاحی و اخلاقی، جن مضامین میں ہمیں نصیحت ملتی ہو، جن مضامین میں اصلاح کی گئی ہو، جن مضامین میں ہمارے کردار کو سنوارنے، ہمارے اندر انسانیت کے جو تقاضے ابھرنے کی تلقین کی گئی ہو، جن چیزوں سے ہماری زندگی کے معاملات بہتر ہوں، وہ اصلاحی اور اخلاقی۔ اسی طرح سے ادبی، جیسے ادبی شخصیات پر، ادبی کتابات پر جو مضامین لکھے جاتے ہیں، ان کی نوعیت الگ۔ اگر ہم سر سید احمد خان، غالب، اقبال، پریم چند، ٹیگور، اسی طرح سے دوسرے ادیبوں پر اگر ہم مضمون لکھیں گے، ان کی کتابوں پر مضمون لکھیں گے، تو وہ ادبی مضمون کہلائیں گے۔ اسی طرح سے مذہبی ہوں گے، سیاسی، سماجی اور تاریخی وغیرہ موضوعات شامل ہیں۔ مضمون میں تعارف، نفس مضمون، ٹھوس دلائل اور اختتام جیسے اصول کی پابندی
کرنی پڑتی ہیں۔ مضمون کے لیے یہ بنیادی چیزیں یہ آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ مضمون میں جو ہے اس کا ایک تعارف ہونا چاہیے، اس کا ایک انٹروڈکشن ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی موضوع پر مضمون لکھنا چاہیں گے تو کچھ لائنوں میں، ایک پیرا میں، 5-6 جملوں میں اس مضمون، اس عنوان کا مختصر سا تعارف پیش کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جس کو نفس مضمون یعنی مضمون کی روح، یعنی جو مین باڈی آف دا ایسے، جو مضمون کا جو بنیادی جو میٹر ہوگا، بنیادی جو متن ہوگا، وہ نفس مضمون کہلاتا ہے، یعنی جو ہم اس مضمون میں پیش کرتے ہیں۔ اور ٹھوس دلائل، یعنی جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں مضمون میں وہ ٹھوس دلائل، ٹھوس ہوا سالڈ دلائل، یعنی جن کا جو صاف ہوں، جو حقیقت پر مبنی ہوں۔ اور اختتام، یعنی جب ہم مضمون کے اختتام پر پہنچتے ہیں، مضمون کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اختتام ہم کنکلوژن، اختتامیہ کے چند جملے لکھتے ہیں، تو اس سے ہمارا جو مضمون جو ہے اس میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، پڑھنے میں اس میں لطف ملتا ہے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے مضمون نگاری کے حوالے سے۔ اردو میں سر سید احمد خان نے سب سے پہلے مضامین لکھے ہیں۔ سر سید کے علاوہ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، وحید الدین سلیم، ابوالکلام آزاد وغیرہ نے اردو مضمون نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا۔ موجودہ دور میں بھی مضمون نویسی کی اچھی تعداد دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مضمون نگاری کی اچھی خاصی تعداد ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہت سے مضمون نگار، بہت سے لکھنے والے اپنی اپنی طرف سے مضامین لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ مضمون کے تعلق سے ایک مختصر سا نوٹ آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ اس نوعیت کا کوشچن آپ کے ایگزام میں ضرور آتا ہے، تو اس کو جن کے پاس نوٹ ہیں وہ یاد کریں اس کو، اور جن کے پاس ابھی نوٹ نہیں پہنچے ہیں وہ ایک نوٹ کاپی یا ایک کاپی پہ ان کو نوٹ کرتے جائیں، تاکہ وہ دھیرے دھیرے ان کو جو ہے ایگزام کے لیے پریپیئر کریں۔ شکریہ۔